تہجد کی نماز پڑھنے کا مرد اور عورت کے لیے بالکل آسان طریقہ سیکھ لیں، پریکٹیکل انداز میں بالکل آسان وضاحت کے ساتھ۔ پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، ٹوٹل کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کس طرح مانگنی ہے، کون سی دعا مانگنی ہے، مکمل آسان انداز سے بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سیکھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تہجد کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھنا ہے۔ بالکل آسان انداز سے انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے گی اور ساری کنفیوژنیں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز جب ہم نے پڑھنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہوتی ہے 2 رکعت نفل تہجد کے اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت آپ اس طرح منہ سے بول کے دہرا لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دہرائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو کہ آپ تہجد پڑھنے لگے ہیں، تہجد کے نفل پڑھنے لگے ہیں، یہ ارادہ دل میں موجود ہے، یہ لازمی ہے۔ زبان سے دہرانا چاہیں تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ 2 رکعت نفل تہجد کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لینی ہے۔ عورتوں نے عورتوں والی جگہ اور مردوں نے مردوں والی جگہ ہاتھ باندھ دینے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل ہو اللہ پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، جتنی زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی آپ 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی آپ تسبیح پڑھیں گے 3 بار سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی اسی طرح پھر آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے دوسری رکعت کو سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری میں بھی قل ہو اللہ ہی پڑھ لیں۔ پہلی میں جتنی بار آپ نے قل ہو اللہ پڑھی تھی، دوسری میں بھی آپ اتنی بار ہی قل ہو اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، اسی طرح سجدے کرنے ہیں، اور رکوع اور سجدے کر کے پھر آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ 2 رکعتیں آپ کی ہو گئی ہیں۔ التحیات پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے آپ نے اپنے 2 نفلوں کو مکمل کر لینا ہے۔ کم از کم تہجد کے 2 نفل ہیں، یعنی کسی نے اگر اس طرح 2 نفل بھی ادا کر لیے تب بھی اس کی تہجد ہو جائے گی۔ یہ 2 نفل اس کے تہجد کے ہو گئے، اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن وہ جتنے زیادہ نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جتنے زیادہ پڑھے گا اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پر وہ 2 اور پڑھ لے، 4 پڑھنا چاہے 4 پڑھ لے، 6 پڑھنا چاہے 6 پڑھ لے، 8 پڑھنا چاہے 8 پڑھ لے، جتنے زیادہ پڑھے گا اتنا ثواب بھی اس کو زیادہ ملے گا۔ کم از کم 2 بھی پڑھ لیے تو تب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تہجد ادا کی ہے، تہجد کے 2 نفل پڑھے ہیں، جتنے نفل پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا۔ اب اگر زیادہ ادا کرنے ہیں تو اسی طرح سیم اسی طریقے کے مطابق جس طرح میں نے 2 نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا، 2 پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ اگر اور پڑھنے ہیں تو پھر 2 اسی طرح آپ نے پڑھنے ہیں جس طرح میں نے بتایا۔ پھر 2 پڑھنے ہیں تو بالکل سیم اسی طریقے کے مطابق، پھر 2 پڑھنے ہیں تو سیم بالکل اسی طریقے کے مطابق۔ مردوں کا طریقہ بھی یہی ہے، عورتوں کا بھی سیم یہی طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق آپ نے تہجد پڑھ لینی ہے۔ اس سے اگلی بات چلیں تو تہجد ہم نے پڑھنی کس ٹائم ہوتی ہے؟ کیا سوئے بغیر ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تہجد کے بعد ہم نے دعا کس طرح مانگنی ہوتی ہے۔ ہم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح رات میں جو رکعتیں ادا کی جن کو ہم تہجد بولتے ہیں، تو وہ رکعتیں نبی پاک علیہ السلام کب، کس ٹائم، کیسے ادا کیا کرتے تھے، تو ساری آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، سب احادیث میں آپ کو یہی ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام آرام فرماتے تھے، اور بعد میں نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے جو رکعتیں ادا فرماتے تھے، پڑھتے تھے، تو ان رکعتوں کو تہجد کہا گیا ہے، یعنی جن کو ہم آج تہجد کہتے ہیں۔ تو یہ وہ والی رکعتیں ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کر کے اس کے بعد پھر آرام فرماتے تھے، اور پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے جب نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوتے تھے اس وقت اٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکعتیں ادا فرماتے تھے، یہ والی۔ تو اس کو تہجد کہا گیا ہے۔
تو جتنی بھی آپ احادیث دیکھیں گے ان سب میں آپ کو یہی ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام اس طرح ادا فرماتے تھے، یعنی آرام فرما کے پھر اس کے بعد اٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو ہم بھی اب جب ادا کریں گے تو تہجد اسی نماز کو کہا جائے گا، انہی نفلوں کو تہجد کہا جائے گا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں، آرام کریں، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، چاہے چند منٹ کے لیے ہو، چاہے چند گھنٹوں کے لیے ہو، آرام کرنے کے بعد اٹھ کر جو ہم نفل ادا کریں گے تو اس کو تہجد کہا جائے گا۔ ایک بات، بالفرض اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل پڑھ ہی نہیں سکتا، تہجد پڑھ ہی نہیں سکتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ نفل بالکل پڑھ سکتا ہے، وہ نماز بالکل پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی رات کی ڈیوٹی ہے، وہ سوتا نہیں ہے یا ویسے ہی جاگتا ہے، سوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے، وضو کر کے نفل پڑھ لے، ان نفلوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ وہ 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 100 نفل پڑھ لے یا اس سے بھی زیادہ پڑھ لے، جتنے پڑھنا چاہے وہ نفل ادا کر لے، بس ان نفلوں کو نام تہجد کا نہیں دیں گے، وہ نفل ہو جائیں گے۔ نماز اس نے پڑھی ہے، نفل پڑھے ہیں تو ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا نفل پڑھنے کا، صرف نام ان کو تہجد کا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو جاگتا ہو، رات کی ڈیوٹی ہو، رات کو سوتا نہیں ہے، تو وہ بھی نفل ادا کر سکتا ہے، بالکل جتنے وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات اب یہ آ گئی کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کون سی مانگنی ہوتی ہے، کس طرح مانگنی ہوتی ہے، تو اس میں سیدھی آپ کو بالکل آسان بات میں کلیئر کر دوں۔ دعا کا تعلق خاص معین کسی لفظ کے ساتھ یا کسی خاص چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ سیم ہر بندہ اس طرح ہی دعا مانگے گا تو تب ہی قبول ہوگی، ورنہ قبول ہی نہیں ہوگی، یہ سارے بندے جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، جس بھی زبان میں، جو آپ کی لینگویج ہے، پشتو میں جو بھی آپ کی زبان ہے، آپ اپنی اس زبان میں اپنے الفاظ میں جس طرح آپ دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اور وہ عربی میں روایتوں میں موجود ہے، تو وہ اگر آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں آپ پڑھ لیں، وہ دعائیں آپ مانگ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس نے یاد کی نہیں ہے، اس کو یاد نہیں ہے وہ دعائیں، تو وہ اپنی زبان میں، پنجابی، اردو، جو بھی اس کی زبان ہے، اپنی زبان کے اندر اپنے الفاظ میں جس طرح اس سے بن پڑتا ہے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ لے، یعنی دعا کے آغاز میں، سٹارٹ میں، اس کے بعد اپنی بھلائی کے لیے، گھر والوں کی بھلائی کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے اس طرح اپنے الفاظ میں دعائیں کر سکتا ہے۔ جو بھی دعا اس نے کرنی ہے اس طرح اپنے الفاظ میں دعا کر کے اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لے اور اس کے بعد اپنی دعا کا اختتام کر لے۔ تو اس طرح بالکل آسان انداز سے اپنے الفاظ میں جو الفاظ آپ سے بن پڑتے ہیں اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں۔ بالفرض کسی کو الفاظ کی ادائیگی کرنا بھی نہیں آتی، مثال دے رہا ہوں صرف ایک، کہ وہ منہ سے اس سے الفاظ ادا کرنا اور وہ الفاظ کی ترتیب رکھ پانا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہو پاتا، تو وہ دل ہی دل میں تو کم از کم اللہ پاک سے دعا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لے اور دل ہی دل میں بھی اگر وہ دعا کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی، پھر بھی دعا ہو جائے گی۔ اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تہجد کا طریقہ بھی، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باقی بھی جتنی نمازیں ہیں، پہلے بھی ویسے میں ان پر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن میں مزید وضاحت کے ساتھ کہ ہر ایک بندے کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، وتر، تمام نمازوں پر اسی طرح انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، تاکہ باقی بھی جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے، آپ تک آسانی سے پہنچ جایا کرے۔ ویڈیوز دیکھتے رہیں، اپنی رائے لازمی دیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔